اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو وبال کفر سے ڈراؤ قبل اس سے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت اختیار کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک بلا عقوبت مہلت دے گا، جو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر تم ان باتوں کو سمجھتے۔ جب مدت ہائے دراز تک ان نصائح کا کچھ اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اور وہ بھاگنا یہ ہوا کہ میں جب ان کو دین حق کی طرف بلاتا تاکہ ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں تو انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں تاکہ حق بات کو نہ سن سکیں، اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اصرار کیا کہ میری اطاعت سے غایت درجہ کا تکبر کیا، پھر بھی میں نے ان کو بآواز بلند بلایا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ پھر میں نے ان کو خطاب خاص طور پر اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، اور اس سمجھانے میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو، ورنہ شرک نہ کرتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا اور سورج کو مثل چراغ روشن کے بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین میں سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا۔ پھر تم کو بعد مرنے زمین میں ہی لے جائے گا اور قیامت میں پھر اسی زمین سے ہی تم کو باہر لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے مثل فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے رستوں میں چلو۔ اور یہ سب حکایات عرض کر کے نوح علیہ السلام نے یہ کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا، اور انہوں نے جن کا اتباع کیا وہ ایسے ہیں
کہ جنہوں نے حق کے مٹانے میں بڑی بڑی تدبیریں کی، اور جنہوں نے اپنے تابعین سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ اور بالخصوص ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نسرہ کو چھوڑنا، اور ان رئیس لوگوں نے بہتوں کو بہکا بہکا کر گمراہ کر دیا، اور اب آپ ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجئے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ اپنے انہی گناہوں کو جب وہ غرق کیے گئے، پھر بعد غرق دوزخ میں داخل کیے گئے، اور خدا کے سوا ان کو کوئی حمایتی میسر نہ ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، اور کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہ ہی کر دیں گے، اور آگے بھی ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو، یعنی اہل و عیال باستثناء زوجہ کنعان، تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کو بخش دیجئے، اور ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھا دیجئے۔